بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز اینڈ ٹیچرس، ویلکم ٹو مائی چینل ڈیجیٹل اسکولنگ 1 to 10۔ اس چینل کے انڈر آج اسلامی تعلیمات میں مفسدات نماز کا بیان ہوگا۔ اس کو سمجھا جائے گا مفسدات نماز کے کیا ہوتے ہیں۔ مفسدات جمع ہے مفسد کی، یعنی آسان اردو میں ٹوٹ جانا، یعنی نماز ادا ہو رہی تھی لیکن ٹوٹ گئی، تو مطلب یہ ہے کہ اب اس کو دوبارہ پڑھنا لازمی ہوگا۔ مفسدات جمع ہے مفسد کی۔ مفسدات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کو نماز میں کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز کی ادائیگی کے دوران، پڑھنے کے دوران کوئی ایسا کام کر لیا جس سے کہ نماز ٹوٹ گئی، تو اب اسے دہرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ ہم آج دیکھیں گے اور یہ بہت ضروری ہے، ہمیں یہ باتیں پتہ ہونا چاہیے، بلکہ بار بار ہمیں اس کو کھول کے دیکھنا بھی چاہیے کہ آیا ہماری نماز جو ہے وہ ٹوٹ تو نہیں، نماز پڑھنے کی روانی میں بس پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ٹوٹ گئی تو اس کا دھیان نہیں رہتا، تو وہ نمازیں پھر قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ادا ہی نہیں ہوئی تو قبول کہاں سے ہوں گی، تو ان کا دیکھنا بہت ضروری ہے، بہت سمجھنا ہے۔ بہت ہی اہم موضوع اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مفسدات نماز درج ذیل ہیں، یعنی نماز میں کیا ہو گیا، ہم نے کیا ایسا عمل کر لیا کہ نماز جو ہے وہ ادا ہی نہیں ہوئی ہے، اب وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 1، نماز میں بولنا یا بلا ضرورت آواز نکالنا۔ نماز میں قصدن یا بھول کر بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کم ہو یا زیادہ، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی کہ اور یہ اکثر یہ ہمارے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب پیچھے بہت سا ہم جگہ کا خیال رکھتے ہیں، ہم جائے نماز نہیں بناتے، ہم جگہ نہیں بناتے نماز کی، اور ہم ہر جگہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگ بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ نماز ہو رہی ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، اس کا احترام کر لیں۔ اکثر لوگ بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے، تو جب پیچھے لوگ بول رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سے متعلق کوئی بات آ جاتی ہے تو ہم بول پڑتے ہیں اچانک۔ تو اس چیز سے بہت ہی زیادہ پرہیز کرنا رہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ نماز کو جائے نماز بچھانے سے پہلے ہمیں ارد گرد کی جگہ دیکھ لیں کہ وہاں کوئی پیچھے بیٹھا ہوا تو نہیں، اور ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ گھر میں ایک حصہ ہم نماز کے لیے ایک حصہ مخصوص کر لیں، جہاں پر کہ ہر فرد جا کے نماز پڑھے، فرداً نماز پڑھنے والے بھی، ورنہ باجماعت نماز تو ظاہر ہے کہ مسجد میں چلے جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں جا کے۔ تو کم اور زیادہ جیسی بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے کم بول لیا تو نہیں ٹوٹی اور زیادہ بول لیا تو ٹوٹ گئی، کم یا زیادہ جیسا بھی ہو، کیونکہ ہم اللہ سے مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور حدیث ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم آپ اللہ کو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو یہی تصور کر لے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب اتنی زبردست اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بنا ہوا ہے، اور ہم ان لوگوں کے تعلق میں اپنا دھیان بٹا رہے ہیں، ہم اس طرف جا رہے ہیں، تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو غلطی سے ہو جاتی ہے ہم سے، جان بوجھ کر تو کوئی بھی مسلمان نہیں بول سکتا۔ تو یہ بہت اہم موضوع ہے، ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے بچنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، اور الگ جگہ بنانی چاہیے جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو کوئی بھی نہ ہو۔ سلام کیا یا کسی کے سلام کا جواب دے دیا، یہ بھی جب ہی ہوگا جب ہم لوگوں کے درمیان ہوں گے۔ نیز چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ، اب یہ ہے کہ چھینک کی آواز تو دور دور تک چلی جاتی ہے، ہم اگر الگ بھی ہیں تو بھی کیا کہتے ہیں وہ آواز چلی جائے گی، یا زور سے کوئی سبحان اللہ، اور ایسے موقع پہ کوئی انا للہ بول دے تو ان کے بھی، یا الحمدللہ کہہ دے اچھی خبر پر، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ درد یا رنج کی وجہ سے زور سے آواز نکل گئی، باقاعدہ دل کے اندر اگر تکلیف ہے، دل میں محسوس تکلیف کر رہے ہیں، تو اس سے تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن منہ سے ادا کرنے سے الفاظ جو ہے غم کے، اس سے ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوران نماز کچھ کھا پی لینا، نماز میں کچھ کھا پی لیا تو ایسا تو خیر کبھی ہو ہی نہیں سکتا، بچے ہی کر سکتے ہیں ایسی
حرکت، ورنہ تو نیت باندھ کر اور نماز کی پوری توجہ میں یہ چیز اتنی ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں الف کو بڑھا کر پڑھنا، یعنی الف کو بڑھا پہ اللہ اکبر کہتے وقت الف کو بڑھا دیا تو اللہ بول دیا تو وہ تو بات ہی ہے، پھر وہ تو اللہ رہا ہی نہیں نا، اللہ تو کچھ اور ہی ہو گیا، تو اس کے تو معنی ہی بدل گئے۔ یا اکبر بول دیا تو وہ بھی اکبر کا تلفظ ختم ہو گیا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی یہ تو ہم نے غلط تحریف کر دی لفظ میں، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے نماز میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، تو دیکھ کر کے تو پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ کم از کم اتنا کہ سورۃ الاخلاص کم از کم ہمیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ ایک آیت جو ہے تین آیتیں مل کر کے بھی ایک نماز میں سورت پڑھنے کا حق ادا ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہر مسلمان کو کم از کم اتنا تو آتا ہی ہوگا، اور اتنا تو وہ سیکھ ہی لیتا ہوگا کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا تو جو غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اتنی چیزیں تو وہ بھی سیکھ لیتے ہیں نماز کے لیے۔ تو بس اس کے بعد جو ہے اچھا، اس کے بعد بہت ہی اہم موضوع یہ ہے کہ دوران نماز قبلے سے اپنے سینے کو پھیر دینا، یعنی مڑ جانا۔ تو پڑھتے پڑھتے تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ دیکھ ہی لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور تھوڑا سا اگر 19-20 ہو گیا، یعنی ایک جو اینگل ہے 90 کا، اور 90 کا جو ایک اینگل ہوتا ہے اسٹریٹ لائن سے لے کے 90 کا، اس کے اندر ہی اندر ہم فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہی اگر تھوڑا سا 19-20 1-2 ڈگری ہو گیا تو نماز وہ ہم یعنی اسی سمت میں کھڑے ہوئے ہیں اس سے۔ نماز میں نماز میں اتنی مڑ گئی سینہ، اتنا مڑ گیا سینہ قبلہ کی رخ سے، تو نماز ٹوٹ گئی۔ کتنا؟ وہ میں نے بھی بتایا کہ وہ کتنا، یعنی بالکل اینگل ہی چینج ہو جائے، کسی ضرورت کی وجہ سے اگر قبلے کی طرف ایک آدھ قدم آگے بڑھ گئے ہم یا پیچھے ہٹ گئے، لیکن سینہ قبلہ کی طرف سے نہیں پھرا، تو نماز درست ہو گئی۔ یعنی کبھی تکلیف سے کبھی ایک ٹانگ تھک جاتی ہے دوسرے ٹانگ کے وزن سے، تو وہ اس سے تو تھوڑا بہت پاؤں ہل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس سے تو نماز درست ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نمبر 6 ہے نماز کے دوران لقمہ دینا۔ لقمہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ قاری کو یہ بتانا کہ یہ لفظ اس طرح یا یہ نہیں ہے، اس طرح ہے، وہ لفظ ادا کر دینا، اس کو لقمہ دینا کہتے ہیں۔ نماز میں اپنے امام کے علاوہ کسی کو لقمہ دینا، یعنی قرآن مجید کے غلط پڑھنے پر آگاہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی باجماعت نماز میں تو ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور امام کو تو لقمہ دینا جائز ہے۔ اکثر ہم تراویح کی نمازوں میں یہ دیتے ہیں، کیونکہ پورا قرآن پڑھنا ہوتا ہے۔ اکثر روزانہ کی نمازوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، یاد کی ہوئی صورتوں سے نماز پڑھی جاتی ہے، یا جو حفاظ کرام ہیں ان کو یاد ہوتا ہے، تو اس میں تو تھوڑا ہی ایک ہی صورت پڑھی جاتی ہے ایک وقت میں، لیکن تراویح میں بہت زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، تو وہاں ہم یہ لقمہ دینا کی اصطلاح جو ہے ہم وہاں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، امام کے کسی بھول چوک کو درست کر لینا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی ہے، اور یہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے ہمیں۔ نمبر 7 نماز میں ہنسنا۔ اگر نماز میں اتنی زور سے ہنسی نکل گئی کہ خود اس نے اور اس کے آس پاس والوں نے بھی آواز سن لی تو نماز ٹوٹ گئی۔ یہ بھی جبھی ہے جب ہم لوگوں کے درمیان نماز پڑھیں گے، یا لوگ اتنے ہم سے قریب ہوں گے کہ ان کا ہنسنا اور ان کا بات کرنا سب بہت واضح ہمارے کان میں جا رہا ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 8 نماز کے دوران کسی کی بات پر عمل کرنا، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ نماز کے دوران کسی نے نماز کی درستگی کے لیے کوئی بات کہی اور نمازی نے اس بات پر عمل کر لیا تو نماز ٹوٹ گئی نہیں۔ جیسے کھڑے ہیں ویسے ہی کھڑے ہیں، اگر ہو گئی تو ہو گئی، اگر وہ ایسی غلطی ہے کہ ٹوٹ گئی تو پھر اس کو دہرانا ہے۔ اس لیے جانماز وغیرہ کو درست کرنا، یا کوئی حصہ دوپٹے یا چادر سے باہر آ جائے تو کوئی دوسرا پیچھے کھڑا ہوا اس کو کر لے اور اس کو آہستہ سے کر دے،
اور تھوڑا بہت ہے تو وہ گھما دے، وہ کر دے، تو ہماری نماز ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اس نے ہی ہمیں سیدھا کر دیا، اسی نے ہماری چادر دوپٹہ درست کر دیا، تو ہو جائے گی، ہم خود نہیں کر سکتے۔ عمل کثیر کرنا، اب یہاں پر ایک اصطلاح ہے عمل کثیر، اس کی اگینسٹ ہے عمل قلیل۔ ایک عمل قلیل ہوتا ہے کہ وہ مقابل معافی ہوتا ہے، اور ایک عمل کثیر ہوتا ہے کہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑ جاتی۔ کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی کہیں کھو جا رہا ہے یا کہیں اور دیکھ رہا ہے، تو اگر یہ دیر تک ہو گیا تو پھر نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور جیسے کہ کچھ ٹخنا کھلا رہ گیا، بہت معمولی سا، اور بہت ایک ہاتھ سے بہت تھوڑی سی وقت کے لیے اگر نیچے کر لیا، ایک ہاتھ صرف استعمال کیا، اس میں فقہاء کرام کہتے ہیں کہ قلیل جو ہے وہ ایک ہاتھ کو استعمال کر لینا ہے مختصر وقت کے لیے، اور کثیر جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کا استعمال کر لینا ہے کسی کام کرنے ہو تو دونوں ہاتھوں کے استعمال سے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور ایک ہاتھ بھی ہو اور وہ عمل بھی بہت مختصر ہو، بہت ہی چند لمحوں کا ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ نماز قبول ہو جائے گی۔ نمبر 10 ہے سطر کھلا رہنا۔ اگر اتنی دیر سطر کھلا رہے، سطر سے مراد یہ ہے کہ جسم کا حصے سے کپڑے کا ہٹ جانا، اس کو سطر کھلا رہنا کہتے ہیں، جس میں 3 بار سبحان اللہ پڑھا جا سکے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی اتنی دیر تک کھلا رہ گیا وہ سطر کہ یعنی عمل قلیل کر کے بھی ہم نے اس سطر کو نہیں ڈھانکا، یا کسی نے پیچھے سے دیکھ لیا اور اس نے ڈھانک دیا ہو، جیسے کہ اوپر ہم بیان کر چکے، اور اتنا وقت بھی نکل جائے کہ جتنی دیر میں سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ سطر کا ڈھکنا نماز میں فرض ہے۔ نمبر 11 قرأت میں غلطی کرنا۔ قرأت میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی بدل جائیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا قرآن کریم معنی بدل جائے، یا قرآن کریم میں وہ لفظ شامل ہی نہ ہو، وہ ہم ایسا ہم نے ادا کر دیا کہ وہ قرآن میں تھا ہی نہیں، اس سے بھی، کیونکہ ہمیں تو قرآن پڑھنا ہے نا نماز میں، تو نماز میں وہ لفظ تھا ہی نہیں، تو اس سے بھی نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ 12 یہ ہے مقتدی کا امام سے آگے بڑھ جانا۔ مقتدی کا مطلب یہ اقتدا کرنے والا، یعنی امام کے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ اقتدا کرتے ہیں، کہ وہ مقتدی ہوتے ہیں وہ، اور امام آگے ہوتا ہے، یہ نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ تو جب یہ شرط نماز کی ٹوٹ جائے گی، تو جب نماز کی شرط ٹوٹ جاتی ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اس کو دہرانا پڑ جاتا ہے۔ نماز کی جماعت کی نماز میں مقتدی اگر امام سے آگے بڑھ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی کہ امام سے پیچھے رہنا مقتدی کا نماز کے ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ 12 اہم مقامات تھے جن سے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کا بہت دھیان رکھیں گے اور رکھتے ہی ہوں گے، اور اگر اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا، اور اس کو بار بار پڑھتے رہیں اور اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھاتے رہیں۔ اور اب تک کے لیے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آج اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔